اسٹرگل ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے 2 جنوری 1978 کے اس واقعے کی جس میں کالونی ٹیکسٹائل ملز ملتان کے 133 مزدوروں کو پولیس نے ضیاء عامریت کے سائے تلے شہید کر دیا۔ آپ نے یوم مئی کے بارے میں تو سنا ہوگا۔ یوم مئی شکاگو کے ان 7 شہید انارکسٹوں کی یاد میں پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، جنہیں اس لیے پھانسی دے دی گئی تھی کہ شکاگو کی ہے مارکیٹ میں پولیس نے ایک جلسے پر گولی چلا دی، کچھ لوگ شہید ہو گئے اور ان انارکسٹ انقلابیوں پر الزام لگایا گیا کہ پولیس کو گولی چلانے پر ان 7 انقلابیوں نے اکسایا تھا۔ اس واقعے کی یاد میں نہ صرف پوری دنیا میں یوم مئی منایا جاتا ہے بلکہ پاکستان سمیت دنیا کے بہت سے ملکوں میں اس دن چھٹی بھی منائی جاتی ہے اور ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ شکاگو کے ان مزدوروں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے جنہوں نے یہ تحریک شروع کی کہ مزدور کو 8 گھنٹے کام کرنا چاہیے، 8 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن شکاگو سے کہیں زیادہ خونی واقعات، کہیں خوفناک واقعات پاکستان کی مزدور تحریک کے ساتھ پیش آ چکے ہیں۔ ان میں ہی ایک واقعہ 1978 کو 2 جنوری کے دن ضیاء عامریت کے دور میں پیش آیا۔ ہوا یوں تھا کہ ملتان کی کالونی ٹیکسٹائل ملز، جس کے مالک شیخ مغیث تھے اور وہ ضیاء الحق کے قریبی دوست مانے جاتے تھے، وہاں پر مزدوروں نے ہڑتال کر دی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سال جولائی میں بھٹو کی عوامی حکومت کو ختم کر کے ضیاء عامریت نافذ کی گئی، جس نے بھٹو دور میں کی گئی ایک نیم دلی کے ساتھ کی گئی زرعی اصلاحات اور نیشنلائزیشن کو رول بیک کرنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا، اور پاکستان کا سرمایہ دار جاگیردار طبقہ کھل کے ضیاء عامریت کی حمایت کر رہا تھا تاکہ بھٹو دور میں کی گئی اصلاحات کو پلٹا جا سکے۔ اسی دوران ضیاء عامریت اور جنرل ضیاء سے دوستی کے زوم میں شیخ مغیث نے کالونی ٹیکسٹائل ملز کے مزدوروں کے بہت سے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا شروع کیا، ان کا بونس روک دیا، ان کی دیگر مراعات دینے سے انکار کر دیا، حالانکہ مل کا منافع مسلسل بڑھ رہا تھا۔ اس ظلم کے خلاف مزدوروں نے اپنی یونین، جس کا نام پیپلز لیبر یونین تھا، انہوں نے ہڑتال کر دی۔ یہ ہڑتال تقریباً 27، 28 اور 29 دسمبر کو شروع ہوئی اور بڑھتی چلی گئی۔ 2 جنوری 1978 کو مل انتظامیہ، لیبر ڈپارٹمنٹ، مارشل لا انتظامیہ اور پیپلز لیبر یونین کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات چل رہے تھے۔ ان مذاکرات میں مل انتظامیہ نے لگ بھگ تمام مطالبات مان لیے، لیکن ایک شرط وہ نہیں مان رہے تھے، اور وہ یہ تھی کہ ہڑتال کے دوران ضائع ہونے والے جو دن ہیں ان کی تنخواہ مزدوروں کو نہیں دی جائے گی۔ یہ مذاکرات طول پکڑتے گئے۔ اس دوران ہڑتالی مزدور مل میں جمع ہونا شروع ہوئے، ان کے خاندان کے افراد بھی اس جلسے میں شامل ہونا شروع ہو گئے، جلسہ بڑا ہوتا چلا گیا، تاں کہ پولیس نے اندھا دھند گولی چلا دی، جس میں کہا یہ جاتا ہے کہ 133 مزدور شہید ہو گئے۔ یہ وہ فگر ہے، یہ وہ تعداد ہے جو اس وقت بننے والی ایک مزدور کمیٹی نے بتائی لوگوں کو، لیکن سرکاری طور پر یہ کہا گیا کہ صرف 14 مزدور شہید ہوئے ہیں۔ اس وقت پیپلز پارٹی کے نمائندہ اخبار مساوات کا یہ کہنا تھا کہ 22 مزدور شہید ہوئے۔ لیکن جس قدر سینسرشپ تھی، جس قدر میڈیا کو دبایا جاتا تھا، تو یہ فگر، یہ تعداد بالکل ایک غیر حقیقی تعداد لگتی ہے۔ آج بھی کچھ مزدور، کچھ ٹریڈ یونین رہنما زندہ ہیں جو اس واقعے کے چشمدید گواہ تھے یا اس ہڑتال میں شامل تھے۔ ان کا تو کہنا ہے کہ شہید ہونے والے مزدوروں کی تعداد کئی سو میں تھی، بعض لوگ تو 800 تک کی تعداد بتاتے ہیں۔ غالباً یہ ایک ایگزیجریٹڈ فگر ہے، تعداد شاید زیادہ بتائی جا رہی ہے، لیکن اس وقت کی جو مزدور لیبر انکوائری کمیٹی تھی، اس کے مطابق کم از کم 133 مزدور
شہید ہوئے تھے۔ آج اس المناک واقعے کی ایک طرح سے اینیورسری ہے، لیکن آپ کو اس کا کوئی ذکر سرمایہ دار میڈیا میں نظر نہیں آئے گا۔ آپ کو جیو ٹی وی سے لے کے ARY تک کسی چینل پر اس کا ذکر نہیں ملے گا۔ ہمیں بتایا جائے گا تو اسلام آباد کے اس قتل عام کے بارے میں بتایا جائے گا جو چند دن پہلے تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پر کروایا ہے۔ نہ ہی تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پر ان کے معید پیرزادے اور ان کے عمران ریاض اور ان کے جعلی انقلابی صدیق جان جیسے لوگ اس کا ذکر کریں گے۔ اس کا ذکر مزدور تحریک کو خود کرنا پڑے گا، کیونکہ مطالعہ پاکستان کی مدد سے یہ واقعہ، یہ المناک المیہ، یہ ٹریجڈی پاکستانی محنت کشوں کی یاد سے بھی محو کرا دی گئی ہے۔ ضروری ہے کہ آج کے دن ان شہیدوں کو سرخ سلام پیش کیا جائے، اس واقعے کی یاد کو تازہ رکھا جائے، تاکہ آئندہ یہ ظالم ریاست، یہ سرمایہ دار طبقہ پاکستان کی محنت کشوں پر گولی نہ چلا سکے۔ پوڈ کاسٹ میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔